عجب سے کیسے بچے گا؟ حالانکہ بندہ نیک عمل کرے گا تو خوش ہوگا، پسند کرے گا اسی کو کہ میں نے اچھا کیا ہے۔ ہاں نہیں، نیک اعمال کو تو اگر وہ پسند کر رہا ہے تو نیکی کو پسند کرے نا، لیکن وہ اس کی نسبت اپنی طرف کرنے لگتا ہے۔ میں تو خود کیا ہے تو ہاں کہ یہ میں نے اپنی ہی توفیق سے کیا ہے، معاذ اللہ۔ اس کو اگر رب کا انعام سمجھ رہا ہے صمیم قلب کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے، کہ سمجھ رہا ہے کہ یار لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے پاس تو کوئی نیکی کرنے کا کچھ میرا تھا ہی نہیں، اختیار ہی نہیں تھا، تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھ سے کروا لی، تو ٹھیک ہے، تو شکر میں آ گیا۔ لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے عرصے سے نیکی کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، جیسے ایک شخص ہے، اس نے حفظ کیا، اس سے میری ملاقات ہوئی، حفظ کیا، اور اس نے بعد میں کہنے لگا کہ یار معاذ اللہ میں نے غلطی کر دی حفظ کر کے، شاید یہی میری غلطی ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ دیکھو میرا تو کوئی کام ہی صحیح نہیں ہوتا، میں اتنے دفعہ قرآن پاک پڑھتا ہوں، میں نے تو موٹر سائیکل پہ بھی دم کیا تھا آیت الکرسی پڑھ کے، پھر بھی جو نا بچے نے پتھر مارا، اس کا شیشہ ٹوٹ گیا، گاڑی پنچر ہو گئی، فلانا ہو گیا، ڈھمانا ہو گیا، پتہ نہیں کون کون سی باتیں نکال کے لے کے آ رہا، اور اس کو شکوہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، اور معاذ اللہ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا، الفاظ بول رہا تھا معاذ اللہ نقل کفر ماشاء اللہ، کہ میں نیکی کر رہا ہوں، میں اللہ کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، اور وہ کچھ الفاظ اس نے الٹے سیدھے بولے۔ میں نے کہا یار تمہیں نیکی کرنے کی توفیق دی کس نے؟ پہلے تو تم یہ سوچو، نہیں سوچا اس کو۔ کئی بار اس کو میں نے کلمات کفر سے توبہ کروائی، ہر تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ آ جاتا، میری جاب نہیں لگ رہی، میری نوکری نہیں لگ رہی، میرا یہ، حالانکہ کھاتے پیتے گھر آنے کا، پسند کی نوکری چاہیے، پسند کا کاروبار چاہیے کہ مجھے یہ والا کاروبار کرنا ہے اور میں یہی کروں گا اور کوئی نہیں کروں گا، پسند کا چاہیے مجھے۔ میں تو اتنی دفعہ نیکی کرتا ہوں، حافظ بھی ہوں، میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، اس کے بعد اس کے شکوے شروع ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اس نے گویا نیکی کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ یہ عجب ہے، اپنے کام کو خود ہی اچھا سمجھنا اور سمجھنا کہ بس میں ہی سب سے اچھا ہوں، میرا کام تو سب سے اچھا ہے اور مجھے اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا مجھے اللہ کی طرف سے، معاذ اللہ۔ تو نیکی کر کے اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا اس کو برباد کر دیتا ہے۔ بوقت ضرورت اظہار بھی کرتا ہے کہ فلاں فلاں کام کیے ہیں۔ ہاں دیکھیے انما الاعمال بالنیات، اگر وہ بوقت ضرورت اظہار کرتا ہے تو ضرورت کیا ہے، دینی ہے، دنیاوی ہے، اس کی نیت کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر وہ اسی پر عمل کرنے کے لیے کرتا ہے کہ تحدیث نعمت کے لیے وہ کوئی چیز بتاتا ہے، تو نعمت بتاتا ہے تو اللہ کا کرم اپنے پر، یا میں یہ کرتا تھا تو اللہ نے مجھے یہ دیا، تو اس کا دل کس بات پہ راضی ہے کہ وہ کیا اپنا تعارف کرانا چاہ رہا ہے، اپنی یعنی اپنی بڑائی بتانا چاہ رہا ہے، یا نعمت بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے رب نے یہ نعمت کی میرے اوپر۔ اگر تو وہ رب کی نعمت کا اظہار کر رہا ہے، ضمناً اپنا اس نے کوئی نیک عمل بیان کر دیا تو فبیہا، اور اگر وہ اظہار تو اس کو اپنا ہی کرنا ہے، ضمناً وہ نعمت بتا رہا ہے، تحدیث نعمت ضمناً کر رہا ہے، کیا نا فالحکم للغالب۔ عام اس میں تو اس طرح نہیں، جیسے حاجی صاحب نے مجھے ₹1,00,000 دیے تھے، اس میں نہیں تھا میرے پاس ₹1,00,000 حاجی صاحب نے دی، اللہ کے لیے وہ سوچنا پڑتا ہے، دماغ لگانا پڑتا ہے، فکر لے کے جانے پڑتی ہے۔ ہاں وہی بات ہے کہ جیسی صحبت ہوتی ہے نا ویسے انسان کا ذہن بنتا ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی سوچ اس کی صحبت سے بنتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ فطرت اس کی وہی رہتی ہے جس پر وہ آیا ہے دنیا میں، تو صحبت سے اس کے اعمال میں، خیالات میں وقتی تبدیلی ضرور آتی ہے۔ تو
फिर हकीकत अपनी जगह औद कर जाती है। बुआ मूल ना छड़ांगे जद तक नजारा नहीं होना।